Leader of the House, please. Thank you, Mr. Chairman. افغان مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے. میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اس وقت پہ کہ جب مذاکرات کا نام لینا بھی اس پہ کوسچن مارک اٹھائے جاتے تھے. پاکستان میں تحریک انصاف اس وقت اپوزیشن میں تھی. عمران خان کا میں نام اس لیے لینا چاہوں گا کہ پہلے دن سے ایک آواز اٹھتی تھی پاکستان سے ہمیشہ سے. وہ ڈرونز کے حملوں کی بھی مخالفت کرتی تھی اور وہ کنسسٹنٹ سٹینڈ یہ تھا کہ افغان مسئلے کا حل صرف اور صرف مذاکرات سے ممکن ہے. کسی قسم کی فوج کشی یا لشکر کشی سے یہ حل ممکن نہیں ہے. اور وقت نے اس بات کو سچ کر کے ثابت کیا. افغان پیس ڈیل ہوئی مگر یہ شروعات ہے اور میرے کئی دوستوں نے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا اور بالکل ٹھیک اظہار کیا. یہ پہلا قدم ہے. دوسرا قدم وہ ہے جس میں خود افغان قیادت کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے کہ وہ ایک انٹرا افغان ڈائلاگ کریں. وہاں پر جو ایک دہائیوں سے فوج کشی کی وجہ سے لڑائی کی وجہ سے ایک دھڑے بندی ہے, بڑے کلیئر فالٹ لائنز ہیں, ان پر توجہ دے اور اس پیس پروسیس کو آگے بڑھائے. تیسری چیز کہ خطے کے ممالک میں کچھ ممالک کا یہ انٹرسٹ ہے کہ یہ پیس پروسیس کامیاب نہ ہو. مشاہد حسین صاحب نے یو این رپورٹ کا ذکر کیا. اس کے دو حصے ہیں. ایک آئیسس کی پریزنس افغانستان میں اور دوسرا اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایپی سینٹر جو ٹیررزم کا بننے جا رہا ہے وہ ہندوستان ہے. یہ کل پرسوں کے اخباروں میں یہ تمام ڈیٹیل چھپ چکی ہے اور آئیسس کی موجودگی کا وہاں پر ذکر ہے. اور یہ بھی ہے کہ ہندوستان خطے کے ممالک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے تمام تر حربے بروئے کار لا رہا ہے. تو ہمیں اس ساری صورتحال کا بڑی احتیاط کے ساتھ جائزہ لینا ہوگا اور امن کی طرف پھونک پھونک کر قدم بڑھانے پڑیں گے. جہاں تک افغان جو پیس پروسیس ہے اس کے آئندہ آنے والے دنوں میں اثرات کا تعلق ہے تو یقیناً پاکستان اس کا بہت بڑا بینیفیشری ہے. سب سے پہلے ہم سب سے بڑے ٹریڈ پارٹنر ہیں افغانستان کے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں تو دونوں ممالک کے جو باہمی تعلقات ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے. پھر سینٹرل ایشیا کا سارا علاقہ کھل جاتا ہے ٹریڈ کے لیے اور اس کا بینیفٹ نہ صرف پاکستان بلکہ سب سے زیادہ خود افغانستان کے عوام کا. اور یہ ان کا حق ہے. ان کو ناکردہ گناہوں کی سزا ملتی رہی ہے. آج یہ ان کا حق ہے. افغان جنریشن یہ سوال کرتی ہیں کہ ان کو کس جرم کی سزا ملی. کیا ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایک امن کی زندگی گزارے, وہاں پر پراسپیرٹی ہو اور وہ بھی خطے کے ممالک کے ساتھ مل کر آگے بڑھ سکے. سی پیک کا بڑا کلیدی رول ہے اس تمام چیزوں میں. ابھی گوادر پورٹ میں پہلا جہاز لنگر انداز ہوا. سی پیک سب سے قریب ترین سی پورٹ بنتی ہے, ڈیپ سی پورٹ سینٹرل ایشیا کے لیے. تو سی پیک کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک اور بہت بڑا ایک عنصر ہوگا اس ریجن میں ٹریڈ کو آگے بڑھانے کے لیے. میں بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تجارتی فوائد کے ساتھ ساتھ پاکستان نے سیاسی فوائد بھی حاصل کیے. پاکستان کا جو پیوٹل رول رہا اس امن پروسیس کے دوران اس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا. پاکستان کا یہ پیسفل جسچر اس کی پوری دنیا نے پذیرائی کی اور خود ہندوستان اس مذاکراتی عمل سے باہر ہوا اور ان کو آج تک اس بات کی وہ اس کو ہضم نہیں کر سکے. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی جو کامیابیاں ہیں
ان کو ہمیں ضرور آن کرنا چاہیے، مگر آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں ان تمام خطرات کو ذہن میں رکھتے ہوئے امن کی طرف پیش رفت کرنی چاہیے۔